الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کے مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام جاری ہے اور سورہ نساء ہم نے شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں۔ آج ہم آیت نمبر 3 سے مزید آگے بڑھنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، باطل کو باطل کہنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا کنیزوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت کے کیا معنی ہے اور اس میں کیا ڈیٹیل ہے، اس میں چند اقوال ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق بھی پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن بدکاری کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو بدکاری سے بھی خوف کرو اور اس سے بچنے کے لیے جو حلال عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ کر پھر نکاح کرو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اس آیت سے ناظرین پتہ چلا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے، اور یہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے صرف تمہیں 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ پھر مزید اس آیت میں عدل کے بارے میں بھی فرمایا گیا اور ڈرایا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم 4 شادیاں کرو۔ یعنی تمہیں نکاح اگر زیادہ کرنے ہیں تو تم نے پھر انصاف کا دامن بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں درمیان میں عورتوں کے عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں عدل کر سکتا ہے تو اس کے لیے 3 شادیاں جائز ہیں۔ 3 میں عدل نہیں کر سکتا، 2 میں کر سکتا ہے تو اس کے لیے 2 کی اجازت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ فرض ہے۔ اس میں نئی، پرانی، کنواری، دوسرے کی مطلقہ، بیوہ سب برابر ہے۔ یہ عدل
لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے، اور ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا فرض ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے شوہروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں۔ دو حکم ہیں، مہر بھی دیں، خوشی سے دیں۔ پھر اگر ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر لوٹا دیں، واپس دے دیں، تو اب اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، اس میں ان کا کوئی دنیاوی یا اخروی نقصان نہیں ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ سمجھا دی گئی کہ خود سے نہیں مانگنا، نہ تقاضا کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیتی ہے یا کچھ دے دیتی ہے تو اب یہ مرد کے لیے لینا جائز ہے۔ اس آیت سے کئی چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض قبائل میں سرپرست جو ہیں وہ مہر رکھ لیا کرتے ہیں، مہر وصول کر کے خود کھا جاتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مہر کی مستحق جو ہے وہ عورت ہے، اسی کو یہ دیا جائے گا، اور مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں کسی بھی طرح سے ٹیکنیک کے ساتھ تنگ کر کے واپس لینے کی کوشش کرنا، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر خوشی سے عورت پورا مہر یا کچھ اس میں سے واپس دے دے تو وہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اپنی چرب زبانی سے اور کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر یا موڈ وغیرہ آف کر کے اور میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، کہ سب صورتیں ممنوع ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے اس میں زیادہ خباثت اور کمینگی پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی راضی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا مجبور کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ناظرین، اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، ان کا مال بھی تمہارے پاس ہے، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس کی پہچان رکھیں، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کر دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی دنیا میں ایک اہمیت ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح انہیں سمجھ بوجھ حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے پہننے کے اخراجات وغیرہ میں ان کے مال ان پر خرچ کرتے رہے، ان کے مال سے وہ اخراجات پورے کرتے رہے، البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہیں جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو۔ مثلا ان سے یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ ہی کا مال ہے، جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کی جائے۔ اچھی بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے یہاں وہی معنی مراد لیا ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کہ ان کو سمجھاتے رہا جائے کہ آپ کا ہی مال ہے، آپ کو ہی مل جائے گا، آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ ہی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ البتہ بعض مفسرین نے مطلقاً اچھی بات میں اور بھی چیزوں کو داخل کیا ہے، کہ ان کو اچھی بات کہنے سے مراد ان کی زندگی کے آداب انہیں سکھائے جائیں، ہنر سکھایا جائے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے کے حوالے سے۔ ایک بچے کی جو تربیت ہم اپنے بچے کی کرتے ہیں، ویسے ہی یتیم بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہوئے اس کو بھی زندگی گزارنے کے آداب وغیرہ، دین کی باتیں وغیرہ سکھائی جائیں، اور اس کو ایک بہترین انسان بنانے کی
کوشش کی جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح طور پر کچھ آرڈرز، کچھ احکامات بیان کیے گئے کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں چیک کرو، دیکھو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ ضائع تو نہیں کر دیتے، انہیں چیک کرتے رہو۔ پھر جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو اگر ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ اب وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان کے مال پھر ان کے حوالے کر دو۔ یہاں تک ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، ان کا مال جلدی جلدی نہیں کھانا اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کا مال کیسے ہم خرچ کریں گے، چونکہ بالآخر ان کا مال واپس تو کرنا ہوتا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے ان کا مال کھا جائیں، یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو اتنا ہی کھایا جائے، اور اس میں بھی یہ کوشش ہو کہ کم سے کم یتیم کا مال اپنے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور پھر مزید آیت کے آخر میں اس حکم کو بیان کیا گیا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو پھر گواہ بھی بنا لو، کچھ گواہ بنا لو تاکہ کوئی جھگڑا وغیرہ بعد میں قائم نہ ہو کہ کوئی گواہی نہیں ہے، جب مال دیا بعد میں کہیں کوئی شرارتی کوئی فسادی ہو اور وہ دوبارہ اپنے مال کا تقاضا کرے، تو ایسی صورت میں گواہ بنا لیا جائے۔ لیکن یہ گواہ بنانے کا حکم مستحب ہے، بغیر گواہ بنائے بھی اگر مال حوالے کر دیا تو جائز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ ترجمہ، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی وراثت نہیں دیتے تھے، اس آیت سے اس رسم کو ختم کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ حصہ سب کا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹے کو وراثت دینا، بیٹی کو نہ دینا، یہ سراسر ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق، ویمن رائٹس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر کھول کر اور ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے قرآن نے، ہمارے دین نے حقوق نسواں ان کا بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ ناظرین، جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ بعد کی آیتوں میں بھی آ رہا ہے، ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مال میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہو، جیسے یہ کہ یہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ ہے لیکن تمہیں ویسے ہی تھوڑا سا دیا جا رہا ہے، مطلب اس طرح ان کے لیے جو ہے وہ اچھی راہ رکھی جائے، ان کا بھی دل جیتا جائے،
ان کے لیے دعا کر دی جائے، اس طرح سے ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ بات جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور اس آیت میں غیر وارثوں کو وراثت کے مال میں سے کچھ دینے کا جو حکم ہے یہ دینا بھی مستحب ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچہ اپنے مال سے کرتا۔ تفسیر قرطبی میں یوں ہے کہ یہ عمل عبیدہ سلمانی اور امام محمد بن سیرین دونوں نے کیا تھا، یعنی اس آیت پر عمل کیا اور اللہ پاک کے حکم کو اس طرح سے عمل میں لائے اور یتیموں کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ در منصور میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا ہے، یعنی اسی مال سے جو بکری کو ذبح کروا کر لوگوں کو کھلایا، غربا کو، یتیموں کو کھلایا، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ عمل قرآن کی آیت پر نظر رکھتے ہوئے کیا گیا اور اللہ پاک کی اجازت سے کیا گیا۔ اس مستحب حکم پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ یتیم بچے چونکہ پوتے بنتے ہیں اور چچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے یہ پوتے دادا کی میراث سے محروم ہوتے ہیں، تو دادا کو چاہیے کہ ایسے پوتوں کو وصیت کر کے مال کا کچھ نہ کچھ مستحق بنا دے، یعنی ان کے بارے میں وصیت کر جائے کہ ان بچوں کو اتنا دے دینا۔ دادا کے وصیت کرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ حق بن جائے گا، اور اگر دادا نے ایسا نہیں کیا، کچھ وصیت ان کے بارے میں نہیں کی، تو اب وارثوں کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے ان یتیموں کو کچھ دیں۔ اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بڑی سستی آج کل پائی جاتی ہے، بلکہ سچ بات ہے کہ اس حکم کا اکثر کو علم ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصے میں سے کچھ مال دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے اس آیت میں، اور ایسے زبردست انداز میں ایک نفسیاتی طور پر ایک یوں کہیے کہ پرسپیکٹو چینج کر کے سمجھایا جا رہا ہے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کریں تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، وہ کیسا ان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان سے تعلق وہ رکھے وہ بندہ جو اس کے بچے کی پرورش کر رہا ہو، تو ویسی ہی پرورش دوسروں کے یتیموں کی کریں۔ اس آیت مبارکہ میں بہترین اخلاق تعلیم فرمائے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈریں اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں، مثلا یہ کہ تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ کی طرح ہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے، اور انہیں اپنے بچوں کی طرح رکھیں۔ کون کب دنیا سے چلا جائے کسی کو نہیں پتا، کل کسی کے بچے یتیم تھے، ہو سکتا ہے کل آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، تو آپ کیسے ان کے بارے میں سوچیں گے اور کیا آپ کی تھنکنگ ہوگی۔ ایک نفسیاتی طور پر اتنی کمال کی آیت مبارکہ ہے، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آ جاتا ہے اپنے دین پاک کے اس حسن کو دیکھ کر کہ کس اینگل سے سمجھایا گیا کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تم ان کے بارے میں کیسا سلوک ایکسپیکٹ کرو گے اور چاہو گے کہ لوگ کریں، بس وہی عمل دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ کرو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں
اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ چنانچہ اس آیت میں ان کے حق کو اور سیکیور کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتا ہے۔ تو یتیم کا مال ناحق کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے، لہٰذا اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ پاک کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے کے مقام سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھایا کرتے تھے، ناحق کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے: شراب کا عادی، سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور والدین کا نافرمان۔ تو پتہ چلا کہ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے، اور قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا۔ افسوس کہ آج کل لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے ورثہ میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ، تیجا وغیرہ کا کھانا یہ بھی حرام ہے، اس میں یتیم کا حق شامل ہو گیا۔ لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثہ کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوں کہ یتیم کا مال اس میں شامل ہے اور پھر بھی کھائیں تو وہ دوزخ کی آگ کھانے والوں میں شامل ہوں گے، اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن ان کے منہ سے اس کا دھواں بھی نکلے گا۔ الامان والحفیظ، جن کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث مبارکہ میں یتیم کی پرورش کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا کوئی گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔